زندہ رہتے ہوئے اس خدا کے نام کو عزت و جلال دے رہے ہیں جو خود بھی زندہ ہے، جس نے فرمایا کہ خدا زندوں کا خدا ہے، اور آج زندہ خدا اپنے کلام کے وعدہ کے موافق ہمارے درمیان موجود ہے۔ ابھی ہم نے بہت ساری باتیں بھی سیکھی، سنی، اور ان سے ہم نے خدا کے نام کو بھی عزت و جلال دیا، جو خدا کی وفاداری کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ میرا اور آپ کا خدا وفادار خدا ہے، جس کے کلام اقدس کی سچائی یہی ہے کہ تمہاری بے وفائیاں بھی میری وفاداری کو باطل نہیں کر سکتی ہیں۔ اور وہ خدا ہر پل وفادار خدا جس نے وعدہ کیا خاطر جمع رکھو میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جیسے آگے بھائی صاحب نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آج ملکوں کے اندر، ریاستوں کے اندر آج بہت ہی ویرانی اور پریشانی کا سبب جو بنی پڑی ہیں وہ جنگیں ہیں۔ یورپ کے اندر اس ٹائم جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، اور یہ جنگیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر ملک کے اندر، چاہے وہ مذہبی جنگ ہے، چاہے وہ فرقوں کی جنگ ہے، چاہے وہ ریاستوں کی جنگ ہے، چاہے وہ خاندانوں کی جنگ ہے، آج ہر ایک جگہ پر ابلیس کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی حوالے سے آج ان ساری پریشانیوں کو آج منتقل کیے ہوئے ہے، جاری و ساری کیے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں بزرگ داؤد بیان فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا اسرائیل کا خدا ہے، اور جن کا خدا اسرائیل کا خدا ہے اسی نے زبور 121 کے اندر لکھ کر دیا کہ تیرا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، بلکہ وہ تیرے لیے جاگے گا اور تیری فکر کرے گا۔ تو آئیے دیکھیں گا ذرا خدا کے پاک کلام میں سے زبور 91 اس کی دوسری آیت کے اندر یہاں پر یوں مرقوم ہے، خداوند کے زندہ پاک کلام میں زبور 91 اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑا ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ کیونکہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، جہاں پر خداوند کے پاک کلام میں ہم خداوند کے بارے میں بہت ساری صفات کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، اور ان صفات کو مختلف طریقوں سے ہم اپنی زندگیوں کے اوپر جو ہے ہم انہیں لیتے ہیں۔ جہاں پر خدا کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کرنے والا ہوں۔ جہاں پر خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تیرا شافی خدا جو تجھے ہر طرح کی بیماریوں سے تجھے بچاتا، تجھے محفوظ رکھوں گا۔ وہاں پر خدا نے اپنے کلام پاک کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جہاں پر میں یہوہ یری ہوں، جہاں پر میں مہیا کرنے والا ہوں، جہاں پر میں تیری سیپر اور تیری ڈھال ہوں، وہاں پر میں تیری پناہ اور تیرا بڑا اجر بھی ہوں۔ اور خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، بزرگ داؤد جس کی زندگی کا ایک اچھا تجربہ یہ ہے کہ اس نے ہر وقت ہر قدم پر خدا کو اپنی پناہ گاہ مانا، جانا، اور اس نے خدا کو اپنے ساتھ ہر پل جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اور یاد رکھے گا، دنیا کے حالات
کیسے ہی کیوں نہ ہو جائے، دنیا کے ملکی حالات، گھریلو حالات، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، غم، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن بزرگ داؤد بیان کرتا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ وہ میری پناہ ہے، اور جن کی پناہ خدا ہوتا ہے انہیں کبھی بھی جنبش نہیں ہوتی ہے۔ بے شک یہ جنگیں، یہ لڑائیاں آج ملکوں کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے علاقہ جات ہیں جہاں پر مذہبی جنگیں، مذہبی تعصب کی بنا پر آج جو ہے وہ علاقوں کے اندر چھڑی ہوئی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگوں پر جہاں پر پچھلے دنوں میں 2 دن پہلے ساہیوال کے اندر جو ہے ایک کرسچن چرچ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور اسے جلا دیا گیا، اور مسیحیوں کو جو ہے بڑی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج یہ جنگیں نہ صرف ملکی جنگیں ہیں بلکہ یہ مذہبی جنگیں بھی آج ہمارے ملک کے اندر چھڑی ہوئی ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب خدا ہماری پناہ گاہ ہے، زبور 46 کے اندر لکھا ہوا ہے جب خدا ہماری پناہ گاہ ہے تو ہمیں جنبش نہیں ہوگی۔ ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہے میں خوف نہ کھاؤں گا کیونکہ خدا تو میرے ساتھ ساتھ ہے۔ بزرگ داؤد نے ایسے اس بات کو قلم بند نہیں کیا ہے کہ تو میری پناہ گاہ ہے۔ اگر آج ہم جب رستوں کے اندر جاتے ہیں، ٹریفک کے اندر جب ہم سفر کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز کے اندر، اپنے کسی نہ کسی کام کے اندر جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو ملکی حالات، ملک کی ٹریفک کا نظام اس قدر خراب ہو چکا ہے انسان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ میں نے صحیح سلامت گھر آنا ہے یا نہیں آنا۔ آج لاہور کے اندر اس قدر یہ نظام خراب ہو چکے ہیں کہ آپ کو خود ہی محفوظ رہنا پڑتا ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جن کی پناہ گاہ خدا ہے ان کے ساتھ خدا نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں اب سے اب تک کام درخت میں تیری حفاظت، تیری مدد اور تیری نگہبانی کروں گا۔ اور زبور 18 کے اندر اس کی دوسری آیت کے اندر خداوند کا بندہ بزرگ داؤد بیان کرتا ہے خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سیپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ خدا کے کلام میں خداوند کا بندہ بزرگ داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ ہے اور میرا چھڑانے والا ہے۔ قلعہ اس جگہ کو بولا جاتا ہے جہاں پر چاروں طرف اونچی اونچی فصیل دار دیواریں ہوں، جہاں پر بڑے بڑے دروازے لگے ہوں اور انہیں لوہے کے بڑے بڑے ہڑبندوں سے انہیں بند کر دیا جائے، اسے قلعہ کہا جاتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں یہاں پر خداوند کا بندہ داؤد بیان کرتا ہے کہ خداوند نہ صرف میری چٹان ہے بلکہ میرا کیا ہے؟ قلعہ ہے، اور قلعہ یاد رکھے گا قائم رہنے والی ایک ایسی فصیل دار عمارت ہے جسے بڑی مضبوطی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھے گا یہ قلعے، دنیاوی قلعے شاید تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں بزرگ داؤد بیان کرتا ہے کہ تو میرا قلعہ ہے، اسی کے بارے میں بزرگ پالوس رسول اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ تو ہماری جانوں کا وہ لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے۔ اور لنگر یاد رکھے گا بڑے بڑے جہازوں کو کسی جگہ پر کھڑے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب جہازوں کو کسی ایسی جگہ پر لایا جاتا ہے جہاں پر اس سے سامان کو یا تو اتارا جائے یا اس پر سامان لوڈ کیا جائے، تو اس ٹائم کا ماجی جو ہوتا ہے، کیپٹن، کپتان جس سے بولا جاتا ہے، وہ ہواؤں کے رخ اور ہواؤں کی سمت سے بخوبی طور پر واقف ہوتا ہے، اور وہ جہاز کو محفوظ رکھنے کے لیے لنگر جہاز سے نیچے پھینکتے ہیں جو بڑے بڑے مضبوط لوہے کے بنے ہوتے ہیں، جس کی بنا پر جہاز پر اگرچہ آندھیاں اور طوفان بھی ٹکراتی ہیں لیکن اس جہاز کو نقصان اور صدمہ کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے لنگر کو پانی کے اندر پھینکا گیا ہے جو جہاز کی آندھی اور طوفانوں سے محافظت و نگہبانی کرتا ہے۔
اور پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ تمہاری جانوں کا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ لنگر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ نہ صرف خود ہماری جانوں کا محافظ خدا ہے بلکہ لکھا ہوا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کے فرشتے خیمزن ہوتے ہیں اور وہ اس کے لوگوں کی محافظت اور نگہبانی کرتے ہیں. اگر آپ عام درخت میں ہیں تو اس نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری پناہ گاہ ہوں، میں تیرے چھپنے کی جگہ، میں اب سے اب تک عام درخت میں بھی تیری حفاظت، تیری مدد اور تیری نگہبانی کروں گا. اگر خدا کے کلام کا ہم دیکھیں، غور و خوض کریں، تو بزرگ داؤد بیان کرتا ہے کہ اگر تو ہی ہمارا محافظ نہ ہوتا تو ہماری جانیں بھی کب کی عالم خاموشی کے اندر خاموش ہو گئی. کل جب میں اپنے بیٹے کو لے کر واپس آ رہا تھا اس کے کالج سے، تو رستے میں جو ہے وہ کلٹس گاڑی تھی، اس نے اس قدر ہمیں اوورٹیک کیا، بجائے کہ ہمیں اوپر سے اوورٹیک کرے اس نے نیچے والی طرف سے رکھ کے جو ہے ہمیں اوورٹیک کیا اور ہم مین سڑک گلبرگ کے اوپر تھے. تو بڑی مشکل سے موٹر سائیکل کو ہم نے کنٹرول کیا اور اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ خداوند تو نے ہمیں بچایا ہے. تو جیسے وہ ہمیں اس نے اوورٹیک کیا کسی بھی طرح سے، اگر گاڑی جیسے اس نے سپیڈ کے ساتھ چلا رہا تھا تو شاید ہمارا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن خدا ہماری پناہ گاہ ہے، خدا ہمارے چھپنے کی جگہ ہے اور اس نے ثابت کر کے اپنے کلام میں دکھایا ہے کہ وہ ہماری پناہ گاہ ہے. میں اکثر اپنی مسز کے اس بات کو کہتا ہوں، میں کہ مجھے پتا بھی کہ جب بھی مجھے خدا نہ خواستہ جب میرا وقت آئے تو مینوں تانوں سڑک تے چکنا پے، کیونکہ میرا زیادہ ٹائم جو ہے وہ سڑکوں پر روڈ پر گزرتا ہے. تو میں اکثر اسے کہتا ہوں، میں کہ مینوں لگدا ہے کسی ٹائم جب بھی مینوں تسی چکنا تو مینوں سڑک تے چکو گے. لیکن تو بھی خدا کے بارے میں خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ تمہاری پناہ گاہ ہے، تمہارے چھپنے کی جگہ ہے. اور جب ہم دانیل کے صحیفے کے اندر دیکھتے ہیں تو اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ میں در حقیقت تمہاری پناہ گاہ ہوں. اور لکھا ہوا ہے دانیل کو جب شیروں کی ماند کے اندر ڈالا گیا، پھینکا گیا ہے، تو بائبل ہی اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ شیر بھوکے تھے. اور لکھا ہے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج کر ثابت کر دیا کہ خداوند اپنے لوگوں کا محافظ اور اپنے لوگوں کا رکھوالا خدا ہے. اس نے بھوکے شیروں کے منہ کو بند کر کے ثابت کر دیا ہے کہ تیرا خدا ہر کھلے ہوئے منہ کو جو حالات کی صورت میں ہو، جو ڈر اور خوف کی صورت میں ہو، جو غربت اور کنگالی کے ہو، خدا نے ثابت کر دیا اے دانیل تیرا خدا جس کا بھروسہ، جس کا توقع تو نے اس خدا پر کیا ہے، وہ خدا تیری پناہ گاہ جس کے بارے میں تو نے کہا ہے اے بادشاہ تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، موت کو اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگا لوں گا، کیونکہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اسی نے وعدہ کیا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ ساتھ ہوں. اور کیا خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر کے ثابت کر دیا کہ میرا اور آپ کا محافظ زندہ خدا ہے. اگر ہم صدرک مسک اور عبدالنجو کے بارے میں دیکھیں، آگ کی جلتی ہوئی بٹی کے اندر پھینکنے کا حکم جو ہے وہ جاری و ساری ہو گیا ہے. اور لکھا بادشاہ نے کہا بھٹی کی آگ کی آنچ جو ہے وہ معمول سے زیادہ تیز کر دی جائے. اور لکھا ہے جنہوں نے ان تینوں ہستیوں کو آگ کے اندر پھینکا، بائبل بیان کرتے وہ خود جل گئی، وہ خود بسم ہو گئی. لیکن جنہیں آگ کی بھٹی کے اندر پھینکا گیا، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ خدا بذات خود بسم کر دینے والی آگ ہے. ایلیا نے ایسے نے کہا آج لوگ جان جائیں کہ اسرائیل کو چھوڑ کر اور کوئی خدا نہیں. اور لکھا ہے کہ خدا نے اس ٹائم آگ سے جواب دے کر ثابت کر دیا کہ تیرا خدا در حقیقت بسم کرنے والی آگ ہے. اور وہ خود آگ کی بھٹی کے اندر اتر آیا اور ثابت کر دیا کہ صدرک مسک اور عبدالنجو تیرا خدا تیری پناہ گاہ ہے. اور بادشاہ نے اقرار کیا کہ ہم نے تین کو پھینکا
لیکن چوتھا جو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی کے اندر چل اور پھر رہا ہے اس کی صورت اللہ زادے کی سی صورت ہے، اور اللہ عربی کا لفظ ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، اور زادہ جو ہے بیٹے کو کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اقرار کیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے جو خود آگ کی بھٹی کے اندر چل اور پھر رہا ہے، اور خدا یاد رکھے گا اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر ہم آگے چل کے نئے عہد نامے کے اندر دیکھیں جسے یوحنا رسول کا عارف کا لقب دیا گیا، اس کے بارے میں جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو خدا نے اسے بڑے حادثوں سے بچایا، پھر وہ مکاشفہ کی کتاب کو لکھنے والا بنا ہے۔ پہلی بات اس کے لیے جب اسے یہ پروانہ دیا گیا کہ خداوند یسوع المسیح کے نام کی منادی نہ کر، تو اس نے جب انکار کیا تو اسے میں کے اندر زہر جو ہے وہ پانی کے اندر زہر ملا کے جو ہے وہ دیا گیا تاکہ یوحنا جو ہے وہ مر جائے۔ لیکن خدا نے اسے ثابت کر دیا کہ اگر تیرا خدا پانی کو خون کے اندر بدل سکتا ہے، اگر تیرا خدا پانی کو مے کے اندر بدل سکتا ہے، اگر تیرا خدا کڑوے پانی کو جو موت کے علامت ہے زندگی کے اندر تبدیل کر سکتا ہے، تو اس نے یوحنا پر ظاہر کیا کہ تیرا خدا زہر کو بھی جو ہے وہ پانی بنانے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے، اور خدا نے پہلی مرتبہ یوحنا کو جو ہے وہ اس حادثے سے بچایا، اور جب دوسرے حادثے سے بچایا اسے تو تیل کے ابلتے ہوئے کڑائی کے اندر جو ہے یوحنا کو پھینکا گیا۔ بڑے بڑے کڑائی جنہیں آج آپ دیکھتے ہیں جن کے اندر لوہا گلایا جاتا ہے، پاسٹر جوزف صاحب اس بات کو جانتے ہوں گے، ان کا ایکسپیرینس ہے۔ بڑے بڑے کڑائی ہوتے ہیں جن کے اندر لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، اور لکھا ہے یوحنا کے بارے میں کہ تیل کے ابلتے ہوئے کڑائی کے اندر یوحنا کو جو ہے وہ پھینکا گیا، لیکن خدا نے ثابت کر دیا کہ یوحنا تیرا خدا تیرے ساتھ ساتھ ہے، اور خدا نے اسے جو ہے وہ تیل کے ابلتے کڑائی میں سے بچایا۔ پھر جب پتمس کے جزیرے کے اندر ڈالا گیا تو اس گھر سے پھینک دیا گیا کہ یہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا، لیکن خدا نے ثابت کر دیا کہ تیرا خدا موت کے منہ کو بھی بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور زبور 23 کے اندر ایسے بزرگ داؤد نے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ خداوند میرا چوپان ہے مجھے کبھی نہ ہو، اس نے کہا کہ خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی کیوں نہ ہوگا، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ساتھ ہے، تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا، اس کی زندگی کا تجربہ، اس نے بارہا خدا کو اپنے ساتھ ایسے پناہ کے طور پر دیکھا ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھائے رکھتا ہے، میں بھی تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھوں۔ اور نئے عہد نامے کے اندر اس نے بیان کیا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، ویسے ہی میں بھی تجھے اپنے پروں کے نیچے چھپا لوں گا۔ اور یاد رکھے گا مرغی واحد ایک ایسا پرندہ ہے جو خود مر جاتی ہے لیکن اپنے بچوں پر کوئی بھی آنچ آنے نہیں دیتی، وہ اپنے پروں کو پھیلاتی ہے اور اس کے بچے دوڑ کر جو ہے وہ اس کے پروں کے نیچے آتے ہیں اور اپنے پروں کو جو ہے وہ سموٹ لیتی ہے، اکٹھے کر لیتی ہے، اور وہ خود حالات کو سہ لیتی ہے لیکن اپنے بچوں پر کسی بھی طرح کی آنچ کو نہیں آنے دیتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، ویسے میں بھی تجھے کیا کروں گا، اپنے پروں کے نیچے چھپا دوں گا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جس نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا، اس نے کہا تیرے دائیں ہاتھ پر 10,000 اور تیرے بائیں ہاتھ پر ہزاروں گر جائیں گے لیکن تجھے کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گی کیونکہ میں تیرے ساتھ ساتھ۔ اور اس نے بزرگ یشوع کے ساتھ وعدہ کیا، اے یشوع جان رکھ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اس نے ابراہم کے ساتھ پیدائش کی کتاب کے اندر وعدہ کیا، اے ابراہم میں تیرا خدا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ تیری نسلوں کا بھی محافظ خدا ہوں، میں تیرا راکھا ہوں گا، تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، میں تجھے کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ تو حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو جائے، کیا ہم خدا کے بارے میں یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں میرا خدا میری چٹان ہے جس پر میں
بھروسہ رکھوں گا. اور جن کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے, جن کا توکل خدا پر ہوتا ہے, انہیں کوئی بھی ابلیسی تاثیریں, صدمہ, نقصان, ضرر پہنچا نہیں سکتی ہیں. کیونکہ یہاں پر وہ بیان کرتا ہے خداوند میری چٹان ہے, اور بزرگ اس بات کو بیان کرتا ہے ہماری چٹان جو ہے وہ یسوع المسیح ہے, جس کے بارے میں پولس رسول نے بیان کیا یہ وہی چٹان جو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. اور جن کی چٹان خدا ہے, جن کا قلعہ خدا ہے, جن کا محافظ خدا, جن کا رکھوالا خدا, جن کا ہراول خدا, جن کا چنڈاول خدا, جن کا مکتی داتا, تالن پالن ہار خدا ہے. یاد رکھے گا زبور 46 کے اندر لکھا ہوا ہے, چاہے سمندر جنبش کھائیں, چاہے قومیں تیش میں آئیں, ہمیں کسی چیز سے ضرر اور نقصان نہیں پہنچے گا, کیونکہ خدا تو ہماری پناہ گاہ ہے. اور مبارک ہے وہ زندگیاں جو خدا کو اپنی پناہ بنا لیتی ہیں, جو خدا کو اپنا قلعہ جان لیتی ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اس گھر کی مانند ہے جس سے اس چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے. میرے عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں, اگر آج حالات آپ کے چاروں طرف کیسے بھی کیوں نہ ہوں, بزرگ ایوب کے صحیفے کے اندر ابلیس نے بھی اس بات کا اقرار کیا. جب لکھا ہے کہ خدا نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے, اس نے کہا زمین کی سیر کرتا ہوا, ادھر ادھر سے گھومتا ہوا میں آیا ہوں. تو خدا نے اسے کہا کیا تو نے کبھی میرے بندہ ایوب پر بھی نگاہ کی, کیا کبھی تو نے اس کے حوال پر بھی غور کیا, کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو نے اسے بھی چھونے کی کوشش کی ہے, تو نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو شیطان نے, ابلیس نے خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا, میں اسے نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ تو نے تو اس کے گرد جو ہے وہ باڑ کو جو ہے تو نے کھینچا ہوا ہے, تو نے تعمیر کیا ہوا ہے. میں نہ صرف اسے, نہ اس کے گھرانے کو, نہ اس کے محل و مواشیوں کو, نہ اس کی بھیڑ بکریوں کو, نہ اس کے نوکر چاکروں کو, نہ غلاموں اور نہ لونڈیوں کو چھو سکتا ہوں, کہ خدا تو نے خود اس کے گرد جو ہے وہ باڑ کو کھینچا ہوا ہے, اس لیے میں اسے چھو نہیں سکتا. ابلیس بھی جانتا ہے کہ خدا آپ کی پناہ گاہ ہے, اور جن کی پناہ گاہ خدا ہے شیطان انہیں چھو بھی نہیں سکتا ہے. جب اس نے کہا کہ اب اس باڑ کو ذرا ہٹا تو پھر دیکھیے تیرے نام پر تیری تکفیر کرے گا, تو وہاں پر ہم سارے جانتے ہیں کہ خدا نے اسے حکم دیا کہ ہاں جا ذرا اسے آزما. تو میرے عزیزو, اس نے وعدہ کیا جیسے سیون اور ٹل ہے, یروشلم پہاڑوں سے گرا پڑا ہے, ویسے ہی خداوند اب سے اب تک اپنے لوگوں کو کیا کرے گا, چاروں طرف سے گھیرے رکھے گا. رات کو جب ہم بائبل اسٹڈی کی کر رہے تھے تو وہاں پر سوال کیا گیا کہ جی ہمارے جو گرد جو ہے وہ کیا کتنے فرشتے ہیں, ہمارے رائٹ لیفٹ جو ہے وہ کتنے فرشتے ہیں. تو وہاں پر اس بات کا جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ ہمارے جو گرد صرف 2 فرشتے نہیں ہیں, رائٹ لیفٹ ہمارے صرف 2 فرشتے مقرر نہیں ہیں, بلکہ بائبل کے اندر لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کے فرشتے. یہاں پر لفظ فرشتہ نہیں ہے, بلکہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کے فرشتے خیمہ ہیں جو خداوند کے لوگوں کی محافظت و نگہبانی کرتے ہیں. تو چاہے جو مرضی ہو جائے, ہمیں اسی لیے نقصان و ضرر نہیں پہنچ سکتا کیونکہ خدا ہماری پناہ گاہ ہے. بہن نصرت نے بتایا کہ جیسے وہ حادثہ ہوا, گھر میں جو ہے یہ اکیلی چھوٹا بیٹا تھا علیشا, لیکن خدا نے ثابت کر دیا. ان کا گھر جو ہے وہ ساتھ ڈائننگ ٹیبل بہت بڑا پڑا ہوا ہے, لکڑی کا ہے, کچن سارا ووڈ کا کام ہوا ہے, دروازے لکڑی کی ہیں. لیکن جیسے وہ آگ جو ہے وہ دروازہ کچن کے اندر جو لگے ہوتے ہیں وہ ٹوٹا ہے اور آگ جو ہے باہر نکلی ہے, تو وہ گھر کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن خدا نے ثابت کیا کہ جو ہمارے اندر رہتا ہے وہ باہر والے سے زیادہ سے بڑا ہے, اور وہ زوراور خدا نے ثابت کر دیا کہ میں ہر پل تیرا رکھوالا ہوں, میں تیرا محافظ ہوں. تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے کہ خدا ہماری پناہ گاہ ہے. لیکن کہنے کی ضرورت ہے کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ خدا میرا قلعہ, میرا چھڑانے والا, میری پناہ گاہ ہے,
جس کے بارے میں داؤد بیان کرتا ہے کہ صادق اس میں دوڑ کر پناہ لیتے ہیں۔ آئیے اگر آج مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اگر آج پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ حالات آپ کو چھونے نہ پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رستے میں آتے جاتے آپ مبارک ٹھہریں، آپ جیسے خیر و سلامتی کے ساتھ گھروں سے نکلے باحفاظت طور پر گھروں میں آئیں، کوئی نقصان، کوئی ضرر، کوئی ابلیس کا منصوبہ آپ کو چھونے نہ پائے، تو پھر داؤد کی طرح کہہ دیجیے گا کہ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ خدا تو میری پناہ گاہ ہے۔ آج اس کے پروں کے نیچے آ جائیے، کیونکہ زبور 91 کے اندر لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ کے اندر سکونت کرتا ہے۔ آج خدا کے پروں کے نیچے آ جائیے، آج اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی قوم کو لے کر خدا کے پروں کے نیچے خدا کی محافظت میں آ جائیے، تاکہ وہ کلام کا وعدہ پورا ہو کہ وہ بار تپالی سے تیرے دائیں اور بائیں ہزاروں گر جائیں گے لیکن تجھے کوئی بھی نقصان اور ضرر نہ پہنچے گی، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ساتھ ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ۔ اور خدا زندہ ہے، وفادار ہے، ساتھ الکول خدا ہے، جس کے بے حد فضل کی بدولت آج میں اور آپ اگر زندہ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ خدا میں پناہ لیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں، تاکہ خدا اب سے اب تک نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے گھرانوں کا، ہماری نسلوں کا بھی محافظ رہے۔ خدا کے نام کا جلال۔ خدا سب کو بچائے۔